سبسکرائب کیجیے آن لائن ایجوکیشن کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکشن کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھنے کا سمت کس طرف ہو، کس طرف سے آپ لکھیں۔ چونکہ ہماری اردو سیدھے طرف سے لکھی جاتی ہے رائٹ ٹو لیفٹ، تو اس لیے آٹومیٹکلی رائٹ ٹو لیفٹ پر ہی چیک لگا ہوا ہے۔ اگر آپ انگلش لکھ رہے ہیں تو انگلش اردو جو ہے نا الٹے ہاتھ سے الٹے طرف سے لکھی جاتی ہے، تو لیفٹ ٹو رائٹ۔ چونکہ ہم اردو پہ کام کرتے ہیں تو رائٹ پر ہی چیک لگا رہنے دیں اور لیفٹ پر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کالمز کیا کہلاتا ہے کہ ایک صفحے کے اندر بہت سارے کالمز یعنی 2-3، جیسے آپ اخبار کو دیکھتے ہو، اخبار کا جو ہے نا چوڑا صفحہ ہوتا ہے، تقریباً یہ 24 انچ کا اس طرح اتنا موٹا صفحہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی خبر اس طرح کوئی یوں لمبائی میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے باکس بنے ہوتے ہیں، لمبائی میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پہ 4 کالم لینا چاہتا ہوں، میں 4 لکھ دوں گا اور اوکے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو 4 کالم، یہ جو لائنیں بنی ہوئی، اس کو کالم کہا جاتا ہے۔ اور ان کے درمیان کا جو فاصلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو گٹر کہتے ہیں۔ جو آپ کے اگر ٹائپنگ زیادہ ہوں، رسالے نما ہوتا، تو یہ رسالے والوں کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کو چھیڑتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے گٹر۔ تو گٹر ہم کالم اگر A4 پیج پہ ایسے عام طور پر ہم کسی کو لیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کالم لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گٹر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کالم لیا، 2 کالم لیے، جیسے کہ 2 کالم لیے، تو 2 کالم یعنی ان کالموں کے درمیان جو لائنوں کا جو اسپیس ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو جو عام طور پر گٹر 0.167 یہ نارمل سائز ہے، اس کو بھی نہ چھیڑیں، یہ بھی اسی طرح رہنے دیں، ورنہ اگر کوئی ریکوائرمنٹ کرے جس کی آپ پوری کریں گے تو اس کے حساب سے آپ یہاں پر بڑھا چڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس، کہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے نا آٹومیٹکلی ہی باکس میں ہی لکھا جائے، جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو یہ چیک ہی لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد ہے ڈبل سائیڈڈ وغیرہ، آپ اس پہ جو ہے نا نہ چھیڑیں اس کو فی الحال، کیونکہ اس پہ ابھی ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا، اور یہ پورے ان پیج میں تقریباً یہ یوز نہیں کیا جاتا، اس کو اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیو ایز ڈیفالٹ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً A4 کا سائز لیا، اس کے بعد آپ نے یہ اورینٹیشن، پیجز، مارجن، ڈائریکشن، کالمز، گٹر، یہ سب کچھ آپ نے سیٹ کر دیے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد سیو ایز ڈیفالٹ پر آپ نے کلک کر دیا، تو یہ ایک سیٹنگ آپ کی جو ہے نا سیو ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جب بھی Ctrl+N یا نیو پیج پر جائیں گے یہاں فائل پر، تو آپ کے سامنے سارا وہی سیٹنگ آئے گا جو آپ نے کیا ہوا ہے، ورنہ آپ اوکے پر کلک کر کے یہ سیٹنگ فی الحال کے لیے اگر چاہیے ہو تو آپ اوکے پر کلک کریں گے، تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک بلینک پیج سفید سا خالی ہو جائے گا۔ کرسر کو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہل رہا ہے، تو آپ ابھی اس پر ٹائپنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے میں B دباتا ہوں جس سے با آتا ہے، اس کے بعد S سے سین اور M سے میم، اسی طرح الف اور لفظ اللہ میں لکھ لیتا ہوں۔ یہ آپ بسم اللہ لکھ سکتے ہو آپ۔ اس کے بعد میں جو ہے نا اس کو تھوڑا بڑھا دینا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ سب چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں سکھا دوں گا، اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ آپ آرام سے کر سکو گے۔ پھر اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کا سائز کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو سینٹر میں بھی کیسے لایا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں آپ آرام سے سیکھ جاؤ گے۔ ان پیج کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان پیج میں الحمدللہ میرا تقریباً 8 سے 9 سال تک تقریباً تجربہ رہ چکا ہے، جس پر میں ڈیلی کام کرتا رہتا ہوں، اور اسی طرح ایک میں نیوز پیپر میں بھی کام کر چکا ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ ٹینشن میں نہ رہیں، کوئی بھی سوال ہو ان پیج کے حوالے سے یا نیوز پیپر کے حوالے سے، کسی کام میں کوئی دقت، کوئی پریشانی ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں بلا جھجک، اور اس کا جواب آپ کو ہر وقت اور جب بھی آپ کریں گے تو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ ان پیج پروفیشنل میں ہم نے سیٹنگ کر کے آپ کو اوپن کر دیا، جس میں ہمیں کی بورڈ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس ان پیج پروفیشنل کو ڈاؤن لوڈ طریقے جس کا ویڈیو میں نے بنایا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لوکل ان پیج بھی ہیں، ان پیج پروفیشنل کے علاوہ آپ اس کو انسٹال کر چکے ہیں، یہ تقریباً ساری چیزیں اس کی وہی ہوتی ہیں۔ ان پیج جتنے بھی ہوتے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ان پیج پروفیشنل اور لوکل ان پیج میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بس۔
اسی طرح کیونکہ یہ انٹرنیشنل سافٹ ویئر نہیں ہے، جس طرح ایم ایس آفس وغیرہ ہے جس کا ہر سال ورژن میں تبدیلی آ سکتی ہیں، اگر آپ 2007 کا ورژن دیکھ لو اور آج کل 2018 کا دیکھ لو تو کافی فرق آپ کو محسوس ہوگا، اور آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے اس میں ایسے تبدیلیاں کر لی گئی۔ لیکن ان پیج ایسا ہے کہ جو سالوں سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے، جس میں کوئی اضافہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ اس حوالے سے بھی پریشان نہ ہو کہ آپ نے ان پیج پروفیشنل میں کام شروع کیا اور ہمارے پاس ان پیج لو، لیکن ان پیج پروفیشنل کا لنک تو میں نے بھی دیا ہوا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کام آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی کی بورڈ کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ان پیج پروفیشنل میں اردو، جس طرح میں فونیٹک کی بورڈ یوز کر رہا ہوں کہ اے سے الف آئے اور ایس سے سین آئے اور اسی طرح ڈی سے دال آئے اور اسی طرح ایف سے فا آئے، یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ کو میری ایک ویڈیو ہے جس میں نے لکھا ہوا ہے اپنے کمپیوٹر میں ہر جگہ اردو لکھیں، اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں، آپ اس میں سے اس کو دیکھ کر آپ نے کی بورڈ کی سیٹنگ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ان پیج پروفیشنل نہیں ہے، آپ کے پاس لوکل سا ان پیج ہے، جس طرح یہ میں نے ایک اور ان پیج ہے میرے پاس، آپ کے پاس یہ ہے، اس کو میں نیو پیج پر اوکے کر کے کھولتا ہوں تو آپ کو یہاں سے فائل پر ایڈٹ پر جانا ہوگا، ایڈٹ پر آپ پر پریفرنسز پر جانا ہے، اس کے بعد آپ نے کی بورڈ پریفرنسز پر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سیٹنگ کرنی ہوگی۔ آپ کے پاس یہاں پر اگر آپ نے نئے انسٹال کیا ہو تو کوئی اور کی بورڈ آ چکا ہوگا، اس طرح کا ایک یہ ہوگا مونو ٹائپ یہ کی بورڈ ہوگا، جس پہ آپ اگر اے الف سے کچھ اور آ جاتا ہے تو آپ نے یہاں پر فونیٹک پر کلک کرنا ہے اور اس کو اوکے دبا کر اس کو لانا ہے، اس کے بعد آپ لکھتے ہوں تو آرام سے وہی فونیٹک کی بورڈ یوز کیا جا سکتا ہے۔ اگر دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ میں کورل ڈرا اور ایڈوب فوٹوشاپ کے کمپلیٹ کورسز اس پر اپلوڈ کروں گا، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔